یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واس پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 1 مارچ 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: مسیح یسوع۔ سنہری متن: یوحنا۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ یسوع مسیح۔ جوابی مطالعہ: یوحنا۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ درسی واز بائبل میں سے لوکا۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یسایہ۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق فیصلہ کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے مطابق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اور اس کے کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر راست بازی کا پٹکا ہوگا۔ متی۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت دینا۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں اور کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔
یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچائے گا۔ متی۔ اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم دیکھتے اور سنتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ متی۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ متی۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں۔ یوحنا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یوحنا۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت حیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ مسیحت کی فطرت پرامن اور بابرکت ہے، لیکن بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے امید کا لنگر اس شکینہ کے اندر مادے کے پردے سے آگے ڈالنا ضروری ہے جس میں سے یسوع ہم سے قبل گزر چکا ہے، اور مادے سے آگے کی یہ ترقی راست باز کی خوشیوں اور فتح مندی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دکھوں اور تکالیف کے وسیلہ آتی ہے۔ ہمارے مالک کی طرح ہمیں بھی مادی فہم سے ہستی کے روحانی فہم کی جانب رخصت ہونا چاہیے۔ مالک نے پوری سچائی بیان کرنے سے منع کیا، مفصل طور پر یہ بیان کرتے ہوئے کہ بیماری، گناہ اور موت کو کیا چیز نیست کرتی ہے، اگرچہ اس کی تعلیم خاندانوں میں تضاد پیدا کرتی ہے اور مادی عقائد کے لیے امن نہیں بلکہ تلوار لاتی ہے۔ یسوع نے روایتی کاہن اور ریاکار فریسی سے کہا،
محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں۔ یسوع کی تاریخ نے نیا کیلنڈر متعارف کروایا جسے ہم مسیحی دور کہتے ہیں، لیکن اس نے روایتی عبادت قائم نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ انسان بپتسمہ لے سکتا، یوخرست میں شراکت کر سکتا، کلیسیا کی مدد کر سکتا، سبت کی پیروی کر سکتا، لمبی عبادت کر سکتا ہے، تاہم وہ جنس پرست اور گناہ گار ہی ہے۔ آدمیوں میں حقیر و مردود ہوتے ہوئے، حقارت کے بدلے برکتیں دیتے ہوئے، اس نے انسانوں کو ان کے خود کی مخالف تعلیم دی، اور جب غلطی نے سچائی کی طاقت کو محسوس کیا تو کوڑے اور صلیب اس عظیم معلم کے منتظر تھے، یہ جانتے ہوئے کبھی نہ جھکا کہ الہی حکم کی فرما برداری کرنا اور خدا پر بھروسہ کرنا، گناہ سے پاکیزگی کی جانب جانے والی نئی راہ کو استوار کرنا اور اس پر چلنا نجات بخشتا ہے۔ یہودیت پسندی مسیحیت کے مخالف تھی، کیونکہ یہودیت پسند قومی یا قبائلی مذہب کی محدود شکل وجود میں لائے۔ یہ ایک محدود اور مادی نظام تھا جو خدا، انسان، صفائی کے انداز اور مذہبی مسلکوں سے متعلق خاص نظریات کی تعمیل کرتا تھا۔ اس نے خود کو خدا کے برابر بنایا۔ یہ اس شخص کے خلاف یہودیوں کے الزامات میں سے ایک الزام تھا جس نے روح کی بنیاد پر مسیحیت کو جنم دیا، جس نے ایسی تعلیم دی جو باپ کی جانب سے الہامی تھی اور جو خدا کے بغیر نہ کسی زندگی، ذہانت اور نہ مواد کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمارے مالک نے محض نظریے، عقیدے یا ایمان کی تعلیم نہیں دی، یہ الہی اصول کی مکمل ہستی تھی جس کی اس نے تعلیم دی اور مشق کی۔ مسیحیت کے لیے اس کا ثبوت مذہب اور عبادت کا کوئی نظام یا شکل نہیں تھی، بلکہ یہ کرسچن سائنس تھی جو زندگی اور محبت کی ہم آہنگی پر عمل کرتی ہے۔ یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے ایک پیغام بھیجا جس کا مقصد ایک سوال سے کہیں بڑھ کر یہ ثابت کرنا تھا کہ مسیح آ چکا تھا۔ جو کچھ تم دیکھتے اور سنتے ہو، جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوحنا کو بتا دو کہ الہی قوت کا اظہار کیا ہے، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ مسیحی کام میں خدا ایک طاقت ہے۔ یسوع کی تماثیل زندگی کی وضاحت کرتی ہیں جو کبھی گناہ اور موت سے ملاوٹ زدہ نہیں ہوتی۔ اس نے سائنس کا کلہاڑا مادی علم کی جڑ پر رکھا ہے تاکہ یہ شرک کے جھوٹے عقیدے کو کاٹنے کے لیے تیار رہے کہ خدا یا زندگی مادے کی یا مادے میں ہے۔ یسوع نے اظہار کی بدولت زندگی کا طریقہ کار سکھایا تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کیسے الہی اصول بیمار کو شفا دیتا، غلطی کو باہر نکالتا اور موت پر فتح مند ہوتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کی نسبت جس کا اصل کم روحانی ہو، یسوع نے خدا کی مثال کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا۔ خدا کے ساتھ اس کی فرمانبرداری سے اس نے دیگر سبھی لوگوں کی نسبت ہستی کے اصول کو زیادہ روحانی ظاہر کیا۔ اسی طرح اس کی اس نصیحت کی طاقت ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یسوع کی نہ تو پیدائش، کردار اور نہ ہی کام عمومی طور پر سمجھا گیا۔ اس کی فطرت کے ایک بھی جز کو مادی دنیا نے صحیح نہ مانا، حتیٰ کہ اس کی راستی اور پاکیزگی نے بھی آدمیوں کو یہ کہنے سے باز نہ رکھا کہ یہ پیٹو اور ناپاک لوگوں کا دوست ہے اور بلزبول اس کا سرپرست ہے۔ یاد رکھ اے مسیحی شہید کہ اتنا ہی کافی ہے اگر تم خود کو اپنے مالک کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی پاؤ۔ یہ فرض کرنا کہ راست بازی کی خاطر تکلیف سہنا ماضی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ کہ آج مسیحیت پوری دنیا کے ساتھ امن میں ہے کیونکہ تمام شعبہ جات اور معاشرے اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہ مذہب کی عین فطرت کی غلطی ہوگی۔ غلطی خود کو دہراتی ہے۔ اس نبی، رسول اور شاگرد نے دنیا جس کے لائق نہ تھی، جس تکلیف کا سامنا کیا، وہ کسی نہ کسی صورت میں سچائی کے ہر سرخیال کی منتظر ہے۔ معاشرے میں حیوانی حوصلہ افزائی بہت ہے اور اخلاقی حوصلہ افزائی نہیں ہے،
مسیحیوں کو گھر میں اور باہر غلط چیزوں کے خلاف ہاتھ اٹھانے چاہیے، انہیں خود کے اور دوسروں کے گناہ کے خلاف محاذرائی کرنی چاہیے اور اپنا مقصد حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں شادمانی کا تاج نصیب ہوگا۔ فہم کی تکالیف صحت بخش ہیں اگر وہ جھوٹے پرلطف عقائد کو کھینچ کر دور کرتے اور روح کے فہم سے محبت پیدا کرتے ہیں، جہاں خدا کی مخلوقات اچھی ہیں اور دل کو شادمان کرتی ہیں۔ ایسی ہی سائنس کی تلوار ہے جس سے سچائی غلطی مادیت کا سر قلم کرتی ہے، انسان کی بلند انفرادیت اور قسمت کو جگہ فراہم کرتے ہوئے۔ اگر ہم مسیح یعنی سچائی کی پیروی کرنے کے خواہاں ہیں تو یہ خدا کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے۔ یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ مادی نظاموں کی بنیاد کو ترک کرنا چاہیے، تاہم یہ منحصر ہے اگر ہم مسیح کو ہمارے واحد نجات دہندہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ جزوی نہیں بلکہ مکمل طور پر مادی سوچ کا عظیم شفا دینے والا جسم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے کا مقصد اور غرض اب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فتح کیا گیا نقطہ آپ نے ویسے ہی شروع کیا جیسے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کرسچن سائنس کا عددی جدول شروع کیا ہے، اور کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے غلط نیت آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی۔ سچے مقاصد کے ساتھ کام کرنے اور دعا کرنے سے آپ کا باپ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ کس نے تمہیں حق ماننے سے روک دیا؟ اب میں میری ویکرڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔